ایک دن حسب معمول میں اپنے کلینک میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک خاتون داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ شدید درد اور تکلیف سے بھرپور تھا۔ وہ نہ تو اٹھ پاتی تھی اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتی تھی۔ ان کے قدم لرز رہے تھے، ان کی ہر حرکت کے ساتھ ان کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ یہ درد حمل اور ڈلیوری کے بعد شروع ہوا تھا، جس کی شدت اتنی تھی کہ انہیں روزمرہ کی زندگی بھی گزارنی مشکل لگتی تھی۔ میرا نام ہے ڈاکٹر شہزاد کریم۔ میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ریڈیالوجی میو ہاسپٹل کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اوزون کلینک سنگاپور میڈیکل سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور اور IMC میڈیکل سینٹر DHA فیز 5 میں بھی شام کے اوقات میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حمل اور ڈلیوری کے بعد ہونے والے اس درد کے بارے میں جو کہ خواتین کی زندگی میں ایک سنگین مسئلہ بن سکتی ہے، اور اگر اس کا بر وقت اور مؤثر علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ درد ہے کیا۔ حمل اور ڈلیوری کے بعد ہونے والا درد مختلف جسمانی حصوں میں محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پیلوک ایریا، کمر کے نچلے حصے میں اور دیگر جوڑوں میں۔ یہ درد نہ صرف جسمانی تھکاوٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے بلکہ جسم میں ہونے والی ہارمونل تبدیلیوں، زخموں اور ٹیشوز کے مرمت کے عمل سے بھی منسلک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ شدید پیلوک پین، یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں ڈلیوری کے بعد بعض اوقات زخم ہو سکتے ہیں اور پٹھوں کا شدید کھچاؤ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے درد ہو سکتی ہے۔ پھر کمر کے نچلے حصے میں درد جسم کے بوجھ اور فزیولوجیکل تبدیلیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ڈلیوری کے دوران کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس میں تمام پٹھے بھی کھنچ سکتے ہیں، ان میں سوزش بھی ہو سکتی ہے اور ان میں زخم بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر جوڑوں اور پٹھوں میں اکڑاؤ، پیدائش کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں پڑنے والا دباؤ بھی اس کا باعث بن سکتا ہے۔ ہلکا بخار یا سوزش، بعض صورتوں میں سوزش اور بخار کی شکایات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور موڈ میں تبدیلیاں، ڈپریشن، درد کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ، اضطراب بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ ہارمونل تبدیلیاں، حمل کے دوران اور بعد میں ہارمونز کی تبدیلیاں بھی ٹیشوز کو متاثر کر سکتی ہیں۔ پھر پیدائش کے پیچیدہ عمل کے دوران بھی زخم اور ٹیشوز میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، فزیولوجیکل تھکاوٹ ہو سکتی ہے، جسم کے جوڑوں پر اضافی دباؤ پڑ سکتا ہے، سوزش ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے، وہ ڈلیوری کے دوران بھی ہو سکتی ہے، ڈلیوری کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ علاج جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں، چھوٹے سے ٹوٹکے بھی آزما سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کیا جا سکتا ہے۔ گھر میں اگر درد ہو تو اس کو ہم وارم یا گرم کمپریشن کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس جگہ کو تھوڑا سا وارم کر لیں، یعنی کوئی گرم پانی کی بوتل رکھ لیں، وارم یا نیم گرم پانی سے نہا لیں یا بات لے لیں، تو اس سے بھی پٹھوں کی کھچاؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ پھر ہلکی ورزش کرنے سے، اپنی جسم کو سٹریچ کرنے سے، خاص طور پہ پیلوک ایریا یا پیٹ کے نچلے حصے کی ایکسرسائز کرنے سے بھی درد کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ آرام ضرور کریں، ریسٹ ضرور کریں، نیند کو پورا کریں۔ جسم کو مکمل آرام دینا اور مناسب نیند کے اوقات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے۔ اگلی چیز جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں وہ ہے ہیلدی ڈائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم متوازن غذا استعمال کریں، ایسی غذا جس میں پروٹین زیادہ ہوں، ایسی غذا جس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوں۔ وہ آپ کی زخم کو بھی بہتر کرے گی، آپ کے پٹھوں کے طاقت میں بھی اضافہ کرے گی اور آپ کو جلدی صحت یاب کرے گی۔ مثلاً ہم انڈے کھا سکتے ہیں، اس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، ہم سبزیاں لے سکتے ہیں، ہم پھل لے سکتے ہیں، ہم ایسا گوشت لے سکتے ہیں جیسے وائٹ میٹ ہے، جس میں چکن بھی شامل ہے، جس میں فش بھی شامل ہے، تاکہ ہمارے جسم کے جو پٹھے ہیں وہ جلدی سے مضبوط ہو سکیں، ان کی طاقت میں اضافہ ہو سکے۔ یہ تمام چیزیں کر لیں اور اس کے باوجود اگر آرام نہیں آ رہا، پیلوک پین شدید ہے، کمر کے نچلے حصے میں، پیٹ کے نچلے حصے میں درد کو آرام نہیں آ رہا، تو اس کے بعد آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے گھریلو ٹوٹکے بھی آزما لیے، ہم نے ریسٹ بھی کر لیا، ہم نے خوراک بھی بہتر کر لی، ہم نے تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کر لی، اور اس کے باوجود اگر آرام نہیں آ رہا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب وہ ڈاکٹر کیا کریں گے؟ دو کام کریں گے۔
ایک آپ کے کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کرائیں گے، یہ دیکھیں گے کہ کسی جگہ پہ کوئی انفیکشن تو نہیں، خون کی کمی تو نہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جو کہ درد کا وجہ بن سکتا ہے۔ اور دوسرا کام، اگر آپ ہمارے پاس اوزون کلینک میں یا کسی پین سینٹر میں جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ درد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات پیٹ کے نچلے حصے میں، بعض اوقات بچے دانی کے ارد گرد کچھ کلیکشنز اکٹھی ہو جاتی ہیں، کچھ مواد بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ قابل علاج ہے۔ اگر یہ پتہ چلا کہ کوئی مواد بھی نہیں ہے، بچے دانی بھی ٹھیک ہے، اس کے باوجود درد ہو رہی ہے، تو اس کی بڑی وجہ پٹھوں کا کھچاؤ یا پٹھوں میں سوزش ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم اوزون تھراپی کر سکتے ہیں۔ اوزون تھراپی کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس جگہ کو، مخصوص جگہ کو جہاں پہ پٹھوں کا کھچاؤ ہے یا درد ہے، پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈائگنوز کریں گے اور پھر ایک انسولین کی نیڈل سے اس پٹھوں کے اندر اوزون لگا دیں گے۔ اگلا سوال، اوزون کرے گی کیا؟ اوزون اس متاثرہ جگہ کے اوپر بلڈ کی سپلائی بڑھا دے گی۔ اس متاثرہ جگہ کے اوپر اگر سوزش ہے تو اس کو ختم کر دے گی۔ اس متاثرہ جگہ کے اوپر اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس کو بہتر کر دے گی، اور یہی وہ بڑی وجوہات ہیں جو درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کو حمل کے بعد پیٹ کے نچلے حصے میں، کمر کے نچلے حصے میں درد ہو رہی ہے تو یہ قابل علاج ہے۔ اس کو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس درد میں مبتلا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ ملتے رہیں۔